اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے واسطے کہ جو سلسلہ کون و مکان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اسی ہی کی نظر عنایت اس پورے سلسلہ کون و مکان کو تھامے ہوئے ہے۔ کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر حق کے بندگی ادا کر کے تا قیامت آنے والے تمام بندگان الہیہ کے لیے وہ عظیم اسوہ چھوڑا کہ جو کوئی بھی اس کو اختیار کرے گا دنیا و آخرت کی فوز و فلاح اس کا نصیب ہوگا۔ آج کے حلقہ قرآنی کے اندر ہم قرآن کریم کی ایک عظیم ترین سورہ مبارکہ سورہ الحدید جو 4 رکوع اور 29 آیات پر مشتمل ہے، اس کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ویسے پورے قرآن کریم کا اگر جائزہ لے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آزمائش و ابتلاء کے لیے بھیجا ہے، اور انسان جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ یہ حیوان محض تو نہیں ہے کہ جس کے لیے جبلت ہی کفایت کر جاتی، بلکہ اس کے اندر تو پورا ایک جہان ہے۔ اس کے اندر وہ روحانیت بھی موجود ہے کہ بسا اوقات فرشتے بھی پیچھے نظر آئیں، اور اس کے اندر وہ حیوانوں والا جذبہ بھی موجود ہے کہ قوت ہے تو چھین لو۔ ان قوتوں کو اور ان صلاحیتوں کو ٹھیک انداز میں بروئے کار لانے کے لیے اہم ترین جو شے ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جہاں پر فکری طور پر جو لوگوں کے ہاں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور فکر کو سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے، وہیں پر چونکہ یہ خدا کا کلام ہے اس کے اندر بعض اوصاف کہ جو ہم شاید کنوے نہ کر سکیں، بعض برکات اس کی ایسی بھی ہیں کہ اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے انسان صحیح جگہ پر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کائنات کو اور اس کے مرکز کی حیثیت جو ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں انسان کو حاصل ہے، اور دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، اور جس طرح یہ 2 چیزیں ان کے ہاں جو ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے نتیجے میں اگر ذرا بھی یہ اعتدال سے ہٹ جائے اور فکر سے ہٹ جائے گا تو محسوس ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک جنگل کی سی صورت اختیار کر گئی ہے، اور حیوانیت جو ہے وہ غالب آ جائے گی۔ لہٰذا انسانوں کی یہ دنیا انسانی سطح پر زندہ رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی روح اس معاشرے کے اندر پوری طرح سرایت کرے۔ اگر یہ رہے گی تو انسانی معاشرہ اپنی اقدار اور ویلیوز کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اس کی روح جو ہے وہ سلامت رہے گی۔ اور اگر یہ روح جو ہے وہ ختم ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی 6 فٹ کا جوان ہو، اس کی روح نکل گئی تو اس کے وزن کے اندر شاید کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہوگی، لیکن یہ کہ وہ ایک بے حس ہو اور اس کے ہاں کوئی زندگی کے اثار جو ہیں وہ نہیں رہتے۔ اسی طرح اگر معاشروں میں سے قرآن کریم کو نکال دیں، دینی تعلیمات کو نکال دیں، اسوہ رسول کو نکال دیں علیہ السلام، تو معاشرہ بھی گویا کہ ایک مرے ہوئے معاشرے کی مانند ہے کہ جو نظر آئے گا، انسانوں کا معاشرہ محسوس نہیں ہوگا۔ جیسے آج کی دنیا کے اندر سر کی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ احساس اور دوسرے کی بے توقیری یہ کس حد تک دنیا کے اندر مفقود ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اس کی انتہا اور کلائمیکس جو ہے ظاہر ہے کہ وہ تو جا کر آپ کو نظر آئے گی دجال میں، یا پھر دجال کے جو علم بردار اس وقت غزہ کی جو صورتحال انہوں نے بنا رکھی ہے ان میں نظر آئے گی۔ تو تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایسی نشستوں کا انعقاد بسا اوقات جب ہم روٹین میں انہیں اٹینڈ کرنا شروع کر دیں تو ان کی اہمیت جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو یہ کم کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، کم اہمیت چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تو باہر کی دنیا ہے اور پورے معاشرے کی اصلاح کا کام ہے،
وہ تو ہوگا جب ہوگا، سب سے پہلے تو مجھے اپنی اصلاح کی بات کرنی ہے، اپنے آپ کو مقام انسانیت پر فائز رکھنا ہے، اس کے لیے میرے لیے ناگزیر ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ قرون اولیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فیض یاب اصحاب تھے، ان کے لیل و نہار قرآن کریم کے ساتھ ہی بسر ہوتے تھے۔ اور اصحاب کرام کا معاملہ تو اپنی جگہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر کتنی جگہ پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو معاف کیجیے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آپ پر نازل ہو رہے ہیں ان پر عمل کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کی شخصیت کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی۔ اب آ جائیے سورۃ الحدید پر۔ سورۃ الحدید جہاں پر قرآن کریم کے اندر وارد ہوئی ہے، یہ 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور یہ سمجھیے کہ ایک پاؤ جو ہے، جو ہمارے ہاں ایک مقدار گنی جاتی ہے، 4 رکوعوں پر مشتمل قریب قریب ایک پاؤ ہی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ پورا 28واں پارہ، اس کے اندر 9 صورتیں ہیں۔ تو ان 10 صورتوں کو المسبحات کہا جاتا ہے، انہیں ایک اضافی نام مفسرین کرام نے جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور مسبحات اس وجہ سے ان کا نام پڑا ہے کہ ان میں 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کی بنیاد پر اس کا نام المسبحات بھی ہے۔ پھر یہ ساری کی ساری صورتیں اگرچہ کہ پڑھنی مقصود ایک ہی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل انٹرلاکڈ ہیں، تو ساری کی ساری صورتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدنی دور ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 بڑے بڑے ادوار ہیں، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس وقت تک جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اسے مکی قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما لی، اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکۃ المکرمہ کے اندر موجود تھے، لیکن پھر بھی اس قرآن کو مدنی قرآن کریم ہی کہا جاتا ہے۔ تو وہ 8 سال بنتے ہیں تقریباً، اور یہ جو ہیں پہلے 13 برس ہیں، تو آخری 8 برسوں کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے ان میں یہ قرآن کریم ہے۔ پھر اس سے بھی آگے چلے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدنی دور ہے اس کا جو نصف ثانی ہے، یعنی دوسرا نصف اول کون سا ہوگا؟ پہلے 4 سال، اور نصف ثانی دوسرے 4 سال، تو اس کے بعد ہی بلکہ غالباً سن 5 ہجری کے بعد یہ جو سورہ مبارکہ ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اب آپ لوگوں کی اگر سیرت کے ساتھ کوئی شناسائی تھوڑی بہت الحمدللہ سب کی ہے، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشن پر دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، جہاں سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ تو فرمایا ہے قم فانذر وربک فکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا نظام جو ہے وہ آپ نے یہاں پر قائم کرنا ہے، اور اسی کو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی واضح فرمایا ہے کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم یعنی اخلاق کے جو قواعد ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جو گویا کہ انسانی قاعدے ضابطے اخلاق ہے، انفرادی حیثیت یا معاشرتی سطح پر اس کی بھی تکمیل کریں، اور ریاستی سطح پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں۔ تو یہ 2 سمجھیے جو اصلاً ایک ہی کام ہے، یہ آپ کے پیش نظر تھا۔ اس کے نتیجے میں آپ نے ایک تحریک کا